السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج کا اس آڈیو آپ مکمل دھیان کے ساتھ سنیں اور اسکرین پر بھی دیکھتے رہے، کیونکہ یہ وکٹورین اہل حدیث جن حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں یہ لوگ، وہ حدیث محدثین نے صحیح کہا۔ ابھی آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس حدیث میں دیکھیے نیلا کلر میں جو مارک کیا ہوا ہے، اس میں اوپر لکھا ہوا ہے صحیح، صحیح لکھا ہوا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس حدیث کو یہ ضعیف کہہ رہا ہے۔ اور جو معراج کا واقعہ ہے، معراج کے واقعہ کو یہ خواب کا واقعہ بتا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے جسمانیت کے ساتھ، جسم اطہر کے ساتھ حضور نے معراج فرمایا۔ یہ اہل سنت کا اور صحابہ اکرام 1400 سال سے تمام اسلاف کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ سلفی کہتا ہے اہل حدیث، کسی سلف کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی خواب میں معراج فرمایا۔ ہر سلف کا یہی عقیدہ ہے، تمام صحابہ، تمام اولیاء، غوث، کتب، ابدال، سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جاگتے ہوئے جسمانی معراج فرمایا۔ تو اس معراج کے واقعہ کو یہ خواب کا واقعہ کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ اہل حدیث کا عقیدہ اہل سنت والا نہیں ہے، صحابہ والا نہیں ہے، یہ قادیانی والا عقیدہ ہے۔ قادیانی بھی کافر ہے، اہل حدیث بھی کافر ہے۔ اس لیے قادیانی بھی حضور کے جسمانی معراج نہیں مانتے، قادیانی صرف خواب کا معراج مانتے ہیں قادیانی لوگ۔ تو یہ قادیانی کے دلہ وکٹورین اہل حدیث خواب کا واقعہ بتا رہا ہے جو معراج کا واقعہ ہے۔ کیونکہ جہاں بھی نبی کی شان بیان ہوتی ہے، اس شان کو، نبی کی شان کو یہ لوگ انکار کر کے اس حدیث کو ضعیف بتا دیتا ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ محدثین نے صحیح کہا۔ اب دوسری بات یہ کہ بہت سارے علمی ٹاپک پر، گرامر پر بات ہوئی، عربی گرامر پر۔ عربی گرامر عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گی، میں آسان بھاشا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں زبر زیر پیش کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، کلیئر کرنا ہوتا ہے، واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں واضح کرنا ہوتا ہے وہاں پر یہ چھپا رہا ہے۔ وہاں پر چھپاتا ہے کون؟ جو جاہل ہوتا ہے، جس کو زبر زیر لگانا معلوم نہیں۔ جہاں زبر ہوگا وہاں زبر کے بجائے پیش پڑھ سکتا ہے یا زیر پڑھ سکتا ہے، اسی سے عالم اور جاہل ثابت ہوتا ہے۔ جہاں زبر پڑھنا ہے وہاں زبر ہی پڑھنا ہوگا، اگر زیر پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جاہل ہے۔ تو زبر زیر واضح کرنا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا اس لیے واضح نہیں کیا۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد گوگل میں سرچ کر کے اس نے دیکھ کر پھر مجھے جواب دیا۔ آپ پورا سنیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا، اس کو پتہ نہیں تھا اس لیے وہ چھپا رہا تھا۔ جیسا کہ بنگلور میں ایک ڈپلومہ ہولڈر مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا ہمارے پاس، ہمارے علماء کے سامنے، تو اس کو پتہ نہیں تھا لفظ علی کے اوپر آخر میں علی یوں یا علی ین یا علی یون کیا لکھا ہوگا۔ حضرت علی کے نام کے آگے پیش ہے یا زبر ہے وہ پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ وہ علی کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، کیونکہ وہ تھا جاہل، اس کی جہالت ثابت ہوئی، آخر مناظر بدلنا پڑا۔ یہ نام نہاد مولائیوں کو مناظر بدلنا پڑا، اس کو کینسل کرنا پڑا کہ مناظرہ کے لائق نہیں۔ حضرت علامہ اختر حسین علیمی جمدہ شاہی دامت برکاتہم العالیہ نے اس نام نہاد مولائی کھٹمل کو اتنا رسوا کیا، اتنا ذلیل کیا، تا قیامت وہ اس فرقے والے لوگ اور وہ خود اس بے شرم مولائی وہ خود یاد رکھے گا۔ ایسا ہی آج یہ وکٹورین اہل حدیث جہاں پر انکرا زبر کے ساتھ ہوگا، وہاں زبر کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تھا، انکر پڑھ رہا تھا۔ بعد میں جب اس کی رسوائی ہوئی، میں گرفت کی اور اس پر میں اڑ گیا، تو پھر وہ گوگل میں سرچ کر کے بتایا۔ تو ایسے جاہل ہوتے ہیں، 3-4 حدیثیں رٹ کر ہمارے پاس آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے۔ یہ پہلے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء کے پاس فون کر کے رسوا ہو چکا ہے، ہمارے دوسرے مناظر بھی اس کو رسوا کر چکا ہے۔ اس کا نام رضا ہے۔ رضا یہ نام رکھ کے صرف سنیوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، یہ اس وجہ سے نام کو رضا رکھا ہے، ورنہ رضا سے ان لوگوں کو دشمنی ہے۔ تو کیوں فراڈ کرتے ہو وکٹورین اہل حدیثوں؟ تم کو شرم و حیا اگر غیرت باقی ہے، تم نام ہمارے سنیوں کی طرح رکھتے ہو اور دھوکہ دیتے ہو۔ بہت سارے اہل حدیث آج کل ابو حنیفہ نام رکھ کے دھوکہ دے رہے ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک میں آپ دیکھیں گے نام لکھا ہوگا ابو حنیفہ، اور حنفیت کے خلاف، اہل سنت کے خلاف بغاوت کی باتیں کرتے ہوں گے، غداری کی باتیں کرتے ہوں گے۔ تو اس طرح نام سے بھی دھوکہ نہ کھائے، اور وکٹورین اہل حدیث حدیث بتا نہیں سکتے، حدیث کے نام پہ فراڈ کرتے ہیں، صحیح حدیث کو ضعیف بتا دیتے ہیں، اور ان کے من کی بات ہو تو کتنا بھی ضعیف ہو اس کو دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ اور جب میں حدیث پیش کیا
تو حدیث اور قرآن کی آیاتیں میں نے دلیل کے طور پر میں نے پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ حدیث میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات بیان کر چکے ہیں، پھر بھی وہ بلا وجہ انکار کر رہا ہے، اور جو اس نے انکار کیا اس کا دلیل بھی نہیں دیا۔ پھر میں نے نماز کے بعد دوبارہ کال کیا تو میرا کال بھی نہیں اٹھایا، جب میں ریفرنس اس تک پہنچایا اس کو میں نے حوالہ بھیج دیا، اس کے بعد کال کیا تو میرا کال نہیں اٹھایا۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے وکٹورین یہ ایک نمبر کا جھوٹا مکار ہے، دجال ہے، اور یہ قادیانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وکٹورین خبیثوں کی شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ اب آڈیو آخر تک سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائے، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ہیلو، ہاں بولیے۔ جلال الدین چشتی۔ ہاں بولیے، جلال الدین چشتی بول رہا ہوں۔ موضوع رفع الیدین پر مختصر سی بات کرنی ہے۔ رفع دین پر مختصر بات کرنی ہے۔ اچھا، پہلے تو آپ کے عقیدے پر بات کرنی ہے۔ رفع دین کرنا فرض واجب اگر ہے تو بات کرو، اور اگر فرض واجب نہیں ہے آپ کے نظر میں تو مین جو ہے عقیدہ جس کی وجہ سے آپ لوگ کافر ہو ہمارے نظر میں، تو ایمان اور کفر پر پہلے بات کر لو۔ تو جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں آج تک وہ رفع الیدین پر مناظرہ کرتے کیوں آ رہے ہیں؟ عقائد پر کیوں نہیں کیا پہلے؟ عقائد پر بھی کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں تو بعد میں رفع الیدین پر کیوں آتے ہیں عقائد اگر درست نہیں ہے تو؟ آپ کے بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہیں، پہلے آپ میں بیک کہہ گراؤنڈ رہا سے ہوں کہ اگر وہ رفع الیدین پر مناظرہ کرتے ہیں، اگر عقائد ہی درست نہیں تو کیوں کیا آج تک بریلویوں نے؟ کر سکتے ہیں، رفع دین پر بھی مناظرہ کر پھر سکتے ہیں۔ آپ تسلیم بیچ جب میں کر لیں گے نا کہ رفع آپ الیدین کال پر کیے آپ ہو، کی، بات ہاں ترتیب سے کرو۔ جب میں بولوں آپ خاموش رہو، آپ بولو گے میں بالکل خاموش رہوں گا، بیچ میں نہیں، بات کمپلیٹ ہونے سے بالکل پہلے نہیں بالکل بولنا ہے۔ بالکل۔ آپ پہلے بیک گراؤنڈ میں جو باتیں کر رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہے، اس کو پہلے چلو تو میں ابھی کمپلیٹی بند 5 ہونی منٹ میں چاہیے۔ آپ کو کال کر رہا ہوں، ہے نا؟ ابھی کہاں آپ جہاں ہو وہاں سے ہٹ جائیں، اطمینان سے بات کریں، میں رفع دین پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چلو پہلے ٹھیک ہے، آپ 5 منٹ میں کرتا ہوں۔ آپ بیک گراؤنڈ میں آواز بند کرو۔ 5 منٹ میں کرتا ہوں آپ کو بیک گراؤنڈ ختم کر کے۔ دور ہٹ کے کہیں اطمینان سے سکون کی جگہ میں بات کرو، اور بات ترتیب سے ہونی چاہیے۔ کوشش کروں گا۔ 2 منٹ کے اندر آپ بات، میرے پاس پھر ٹائم نہیں رہے گا، پھر عشاء کی نماز کے لیے میں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب آ رہی ہے آواز آپ کو میری ٹھیک؟ آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے محمد رضا السلفی۔ محمد رضا السلفی۔ اچھا، آپ یہ بتائیے، آپ نبی کے علم غیب کو مانتے ہیں؟ آپ تسلیم کر لیں کہ رفع الیدین پر اہل نہیں ہیں آپ بات کرنے کے، پھر میں علم غیب پر آتا ہوں۔ رفع دین فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے وہ بتائیے؟ وہ تو بات تب ہوگی نا جب آپ راضی ہو جائیں گے اس موضوع پر بات کرنے کے نہیں، لیے۔ رفع دین فرض واجب پہلے بتائیے نا، پہلے عقیدہ ضروری ہے یا پھر رفع دین ضروری ہے؟ میں وہی اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی دو چیز کسی پہلے جو چیز زیادہ میں، ضروری ہے اس پہ بات ہوگی۔ سن لیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جب میں بولوں گا تو خاموش رہیں گے، ابھی سے آپ خلط مبحث شروع کر دیے۔ آپ بتائیے پہلے، میں نے یہ کہا بات کہ رکھیے۔ اگر دو مختلفی موضوع ہیں آپ کے میرے درمیان، اس میں اختلاف ہے، اشتراک نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسئلہ اگر اعتقادی ہوگا تبھی بات ہو پائے گی، فروعی مسئلے پر بات نہیں ہو سکتی۔ ایسی کوئی مجھے ذرا مناظرے کی کتاب پیش کر دیں۔ جب آپ مانتے ہیں کہ رفع الیدین بھی مختلفی ہے اور 5 وقت کی ہم نماز کو ادا کرتے ہیں، تو مین مسئلہ تو یہی ہے نا کہ انسان کی نماز سدھر جائے، تو بہتر ہے اب آپ تسلیم کر لیں گے، کیونکہ علم غیب جو ہے میں سمجھتا ہوں ہے اعتقادی مسئلہ، لیکن یہ جو ہے روز وقت میں ہم اس کو یاد نہیں کرتے، علم غیب پر بحث نہیں کرتے، لیکن جو نماز ہم قائم کرتے ہیں روزانہ 5 وقت، وہ درست ہونی چاہیے۔ تو اب مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ رفع الیدین پر بات کریں گے یا آپ خائف ہیں؟ بات ہو گئی۔ ہاں بتائیے۔ دیکھیے، ہماری نظر میں آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کافر و مرتد ہو، اور کافر و مرتد کے لیے نماز ضروری نہیں ہے۔ پہلے ایمان درست ہو جائے گا، جب آپ مسلمان بنو گے، آپ اگر مسلمان بننے کے بعد رفع دین کر کے بھی نماز پڑھو گے تو بھی آپ کے رفع دین کو ہم تو سنت کے خلاف سمجھیں گے، لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی، عقیدہ درست ہوگی، تو سنت کے خلاف مان کر بھی ہم آپ کی نماز کی قبولیت کی ہم قائل ہوں گے۔ تو پہلے آپ جب ایمان والے ہی نہیں ہیں تو آپ کے رفع دین کا مسئلہ بیکار ہے۔ آپ رفع دین کی کوئی بھی بات
رفع دین پر بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ خود کو مسلمان ثابت کرو، اور آپ مسلمان ثابت کرنے کے اہل نہیں ہیں، آپ خود جانتے ہو آپ کافر و مرتد ہو، اور اگر کافر و مرتد نہیں ہو تو علم غیب پر بات کرو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 10 منٹ آپ خود کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے، 10 منٹ کے اندر آپ کافر و مرتد خود اقرار کر لو گے، یہ مجھے 100% یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس لیے آپ علم غیب پر بات کرو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آپ ان کی بات کو بغور ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ جس طریقے سے بھاگ رہے ہیں موضوع رفع الیدین پر بات کرنے سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سامنے کون ہے، ایک اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم ان کے پر کھچے اڑا کر رکھ دے گا جب یہ اسنادی بحث اور رجالی بحث مجھ سے کریں گے، کیونکہ کئی مرتبہ ان سے بات ہو چکی ہے، ہمیشہ اصول حدیث پر یہ رونا شروع کر دیتے ہیں میرے سامنے۔ بہرحال اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ علم غیب، دیکھیں یہ خود زبردستی آپ تمام سن سکتے ہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں علم غیب۔ میں الحمدللہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج جلال الدین چشتی صاحب یہ تسلیم کر لیں کہ رفع الیدین پر ہم بات نہیں کر سکتے، وہ چھوڑ دیں کہ کون کافر ہے کون مرتد ہے۔ موضوع رفع الیدین پر آپ کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے مناظرے میں دیکھا ہوں، اگر وہ کافر اور مرتد سمجھتے ہیں اہل حدیثوں کو تو وہ مناظرے کیوں کرتے ہیں؟ کیوں تردید میں انہوں نے کتب کو لکھا ہے اہل حدیث کے رد میں؟ پہلے کہتے بھائی تمہارا ایمان ثابت نہیں ہے، رفع دین پر بحث و مباحثہ نہ کریں۔ آپ کے اکابرین نے تردید میں کتابیں لکھی ہیں، تو بھائی صاحب آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو علماء میں شمار بھی نہیں ہوتے، آپ جو اکابرین ہیں آپ کے، تو بہتر ہوگا کہ آپ تسلیم کر لیں کہ رفع الیدین پر بات نہیں کر پاتے۔ پھر میں علم غیب پر بات کرتا ہوں۔ اور جو آپ نے ایک الزام مجھ پر لگایا ہے کہ آپ کو ہم کافر و مرتد سمجھتے ہیں، تو بات میں تضاد ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں ابھی آؤں گا کہ کس عمل کی وجہ سے میں کافر اور مرتد ہوں، اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بولیں، تسلیم ابھی کر لیں۔ دیکھیے کتنے بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہیں، ابھی میں نے ایک بار کال کر کے کال میں کاٹ کے میوٹ کر انہوں نے لیتا 2 ہوں، آپ منٹ کے بولیں۔ بعد کال لگایا، 2 منٹ کے بعد کال لگایا کہ میں بیک گراؤنڈ ختم کرتا ہوں، میں کہیں سائلنٹ جگہ میں جا کے بات کروں گا، کیونکہ یہ بات عوام تک پہنچنی چاہیے، یہ میں چاہتا ہوں۔ اور میں نے کہا کہ جب تم کو کافر سمجھتا ہوں، اور کافر کی رفع دین، نماز، قرات کچھ معتبر نہیں، کافر کے لیے نماز ہی نہیں ہے، میں تم کو جب کافر مانتا ہوں، اور ہمارے اکابرین نے اگر ہر مسئلے پر بحث کیا، کیونکہ ہمارے اکابر علماء اور ہم بھی الحمدللہ رفع دین پر تم کا ایسا دھول چٹاؤں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے، لیکن بات یہ ہے کہ تم کافر ہو۔ میں سمجھتا ہوں کافر کے ساتھ رفع دین پر بات کرنا ہی بیکار ہے، تم خود کو مسلمان ثابت کرو، پھر رفع دین ثابت ہو جائے گا، اور رفع دین تم کرو گے بھی، ہمارے نظر میں رفع دین کفر نہیں ہے، رفع دین خلاف سنت ہے، اور رفع دین منسوخ ہو چکا ہے، اس پر ہم بعد میں کریں گے، پہلے تو تم خود کو مسلمان ثابت کرو، جب تک مسلمان ثابت نہیں کرو گے تب تک رفع دین پر میں بات نہیں کروں گا، خود کو مسلمان ثابت کرنے کا حل نہیں ہو، اس لیے تم بار بار رفع دین، بار بار وہی بات دہرا رہے ہو۔ میں اب کمپلیٹ کر دیا، اس کے بعد رفع دین پر ایک لفظ تم نہیں بولنا، تم خود کو پہلے مسلمان ثابت کرو، علم غیب پہلے تمہارا کیا دعویٰ ہے، اور علم غیب پر ہمارا جو دعویٰ ہے ہم پیش کریں گے، اور علم غیب جو نہیں مانتا وہ کافر و مرتد ہے، مطلق علم غیب جو نہیں مانتا وہ کافر و مرتد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام سامعین نے سنا، ہمارے چشتی صاحب بھاگنا شروع کر دیے ہیں، رفع الیدین پر بات نہیں کر رہے اور کہہ رہے ایسی دھول چٹاؤں گا۔ آپ کے بڑے بڑے مجھ سے مفتیان کانپتے ہیں، بھائی آپ کیا چٹائیں گے، آپ تو ان کی جو ہے پیروں کی دھول نہیں ہے۔ آپ جیسے بہت آئے ہیں رفع الیدین پر اور بہت گئے ہیں میرے سامنے، کوئی آج تک مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اس کو منسوخ اور ترک ثابت کر دے، رب کعبہ کی قسم، اور نہ کبھی ہوگا تا قیامت۔ اب انہوں نے دیکھیں ان کی بات میں تضاد دکھاتا ہوں، ہوش کھو دیے انہوں نے۔ پہلے کہہ رہے تھے میں آپ کو کافر و مرتد سمجھتا ہوں، اب کہتے ہیں کہ اپنا ایمان ثابت کرو۔ بھائی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کی ذمہ داری ہے دلیل کا پیش کرنا۔ اب ذمہ داری کس کی تھی؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو کافر و مرتد سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیں، ارتداد تب ہوتا ہے جب انسان پہلے ایمان میں داخل ہو، اس کے بعد اس سے کفر لوازم آ جائے، تو کفر جب اس سے لازم یا شرک لازم آ جاتا ہے، شرک اکبر، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے مرتد تسلیم کیا ہے، گویا کہ میرے ایمان کو پہلے انہوں نے مانا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی کوتاہی میری ثابت کریں گے جس کوتاہی کی وجہ سے میں کفر کی طرف ارتکاب ہوا اور مرتد ہو گیا، کیونکہ اب مجھے ایمان ثابت کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مجھے مرتد کہا ہے۔
اب ذمہ داری ان کی ہے، کیونکہ مرتد ہوتا ہی وہی ہے کہ جو پہلے ایمان لائے اور بعد میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو وہ عمل بتائیے، وہ سبب بتائیے کہ کس سبب کی بنا پر میں دائرہ اسلام سے خارج ہوا ہوں، کیونکہ یہاں مدعی آپ ہیں، البینۃ علی المدعی. تو میں انکار اسے کرتا ہوں آخر آپ کی بات کا. اس کا دوسرا جملہ بھی کہہ دو. والیمین علی من انکر. اور انکر، اس کے ہاں، انکر کے را کے اوپر زبر ہوگا یا پیش ہوگا یا زیر ہوگا؟ اس پر بتاؤ. بحث ہی نہیں ہے اور بھائی بحث صاحب. ہے کیونکہ تم کو ہاں حروف کے جو اعراب ہے اور جملہ کے اندر آخر میں جو اعراب ہوتا ہے، اعراب کا تم کو ہاں. علم نہیں ہے، اس لیے انکر کہہ کے ساکن کر رہے ہو. اچھا حالانکہ یہ عربی کا کس نے، اصول ہے اچھا من میں اس کی وضاحت کر جو دوں. زبر پیش. تم پورا مکمل بتاؤ، پہلے پڑھو اچھی طرح. نہیں دیکھیں اب سامعین نہیں یہ ابھی اعراب کی آخر طرف میں چلا گیا اعراب ہے. علام من الحمدللہ انکر، انا اکلم انکر کے اوپر باللغت زبر العربیہ. ہوگا یا زیر ہوگا سنیں یا سنیں، پیش ہوگا، رفع نصب حالت رفعی میں ہے یا حالت یہ جرری میں ہے، نحوی حالت اور نصبی ہے، صرفی بحث بیان نہیں کرو. ہے. ابھی نہیں، مجھ سے بیان یہ کرنا پڑے گا وضاحت تم کر کو. رہے تھے، جب دیکھیں تم کوئی چشتی لفظ صاحب بولو یہ گے وضاحت کر رہے تھے. سنیں بھائی میں کر رہا ہوں نا، آپ خاموش رہیں. انہوں نے البینۃ ابھی، علی المدعی والیمین علی من. ہاں میں سننے، آپ بات نہیں، سنیں. علی ابھی من آپ بولو. تحمل کھو اسی میں چکے ہیں. تمہارا تم جو دور ابھی جلانے کی بات محمد کر رضا رہے کے ہو، سامنے تم آپ کا اتنے تحمل جاہل ٹوٹتا گوار جا رہا ہے. انپڑھ ہو. نہیں نہیں نہیں، جاہل بھاگنا گوار نہیں انپڑھ جلال ہو. الدین علی صاحب. من، علی من جاہل صاحب بات کریں. اچھا مجھے بتائیے کہ حل تتکلم باللغت العربیہ، تتکلم، یا تتکلم کی نعم تتکلم؟ نعم حل تتکلم باللغت تتکلم یا العربیہ، انا تتکلم؟ اکلمک باللغت العربیہ بطلاق یا اخی. ارے تم کلمنی سعودی عربیہ میں فقط. جھاڑو لگانے جا کے عربی سیکھ کر آئے ہو. لا لا وہ جانتا تتکلم ہوں میں. باللغت اس الغیریہ، لیے تم کلمنی کو عربیہ فقط یا اب اخی. وہ دوسرے جملہ نہیں، پہلے تمام جملہ میں جو میں نے سامعین یہ ذکر سن کیا، لیں کہ یہ پہلے بھائی صاحب جملہ جو میں ہے میں اب نے جو اعراب کی یعنی طرف آ رہے ترکیب ہیں سے کہ بات کیا کرو. ساکن ہے. میری مرضی بھائی، میں ساکن نہ پڑھوں ساکن اس کو یا میں مرضی نہیں اعراب ہوتی، کو ظاہر مرضی کروں. نہیں ہوتی. جب میری واضح مرضی اعراب بھائی. واضح کرنا ہوتا آپ ہے. کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے وقت میں اس اعراب کو ظاہر کرتے. بعض اوقات انسان جب حدیث یا قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو ضروری نہیں ہے اعراب کو ظاہر کرے. آپ ظاہر کیجئے. آپ نے میں جو ہے ضروری سمجھتا ہوں آپ آپ نے ظاہر کریں. موضوع سے ہٹ کر جو ہے ایک بات کہی ظاہر ہے، کریں. اس سے کوئی، موضوع کے اس سے دوران اگر کوئی کوئی لفظ مطالبہ غلط ہی پڑھو گے نہیں تو ہے. اس کو ٹوکا جائے کیونکہ گا. انہوں نے جلال الدین چشتی صاحب اپنے موضوع سے بھاگ رہے ہیں. ابھی اہل کفر حدیث ثابت کرنے کی کہہ اہل رہے تھے. حدیث کی درگت بن گئی الحمدللہ 1 منٹ کے اندر. الحمدللہ جلال آپ الدین نہیں، قاسم صاحب آپ خائف ہو گئے. اب حل خائف تتکلم، ہو گئے. یہاں پر بھی آپ ساکن کیوں کیا، ارے بھائی وضاحت میری کیجئے. مرضی، میری مرضی میں اب ساکن حل کروں یا نہ تتکلم کے کروں. اندر مرضی نہیں ہوتی. یہاں ہر جگہ مرضی نہیں چلتی. چلو میں یہاں کہتا ہوں کہ حل عربی، جب تتکلم عربی باللغت میں آپ العربیہ گفتگو یا کر اخی. رہے ہو، عربی میں گفتگو کر رہے ہو، بھائی عربی کا میں تو نحو اردو صرف میں سارے گفتگو چیزوں کا کر رہا لحاظ تھا، رکھنا. لیکن آپ کی ہوا اتنی خارج ہو چکی خارج ہے کہ آپ کی آپ ہو جو رہی ہے ہے. آپ اپنا بتا اعراب دو کی طرف جو. بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ان کی دھجیاں علم غیب پر اڑنے والی ہیں. تو بات اچھا، کرو نا علم غیب پر، تو آپ نے پتا غلط چلے کیوں گا پڑھا؟ عوام کو. آپ عوام کو نے اس کو غلط کیوں نہیں پڑھا؟ کہتے، اس کو ساکن پڑھا ہے. غلط کیسے ہو نہیں، گیا؟ ساکن غلط آپ تو تب ہوگا اعراب نا، ظاہر کرو. غلط اس تو سے تب آپ ہوگا جب میں جاہل ثابت مرفوع ہو کو رہے ہو. نصب کر دوں گا، نصب جب کو اعراب جر ظاہر کر کرو دوں گا گے تب تب ہوگا. آپ ثابت ہوگا، سنو، آپ کے پاس علم ہے. وہ غلط تب ہوگا جب میں اس کو ہاں؟ مرفوع کو نصب اور نصب کو جر کروں گا. آپ نے غلط کیسے کہا نہیں نہیں، بتائیے؟ آپ پہلے ساکن کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ آپ نے رفع یہ نصب بتائیے سے. کہ ہاں دیکھیے، مجھے بولنے بتائیے کہ نہیں دے اگر رہا کوئی ہے. انسان ساکن کر بولنے رہا ہے تو نہیں دے غلط کیسے رہا ہے، ہوا؟ یہ غلط ثابت ہو رہا ہے. بولنے نہیں جب دے رہا تک ہے. میں اعراب کو ظاہر نہیں نہیں نہیں، تم کروں گا تو کس طریقے سے یہ پتا ظاہر چلے گا کرو کہ گے یہ تو غلط آپ پڑھا غلط ہے؟ ثابت ہو جاؤ گے. تو حل ابھی نہیں تتکلم، ہوا نا. مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. جلال الدین کہہ رہے ہیں کہ جب سامعین ظاہر کرو گے حضرات تب دیکھیے، غلط مجھے ہوگا. بولنے تو اس نہیں دے سے رہا ہے. پہلے دونوں کا ایک غلط ساتھ کیسے گفتگو کہہ ہوگی دیا تو آپ نے؟ سمجھ میں نہیں آئے گا. سامعین تمام سنیں، اعراب ظاہر میں نہیں نے کر رہا اعراب کو ہے، اس ظاہر کا نہیں کیا، مطلب اس سے پہلے کہہ دیا کہ اس میں یہ غلط ہے. بالکل آپ کہہ جاہل رہے ہے. ہیں کہ ظاہر اعراب نہیں سے، کرو گے تو غلط کیسے اعراب ہوگا؟ بیان کرنے سے بالکل جاہل ہے. اب جلال الدین چشتی صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ غلط. ابے بھائی پہلے بالکل اعراب ظاہر جاہل ہے، کروں گا 1 تبھی نمبر تو کا غلط جاہل ہوگا. گوار ہے. اہل بغیر حدیث کیا ہے، اعراب کو 4 حدیث ظاہر رٹ کیے لیتا ہے کیسے لفظ غلط غیب کا، ہوگا؟ بس اسی سے گزارا کر لیتا ہے اپنا. جب جلال اچھے عالم سے الدین پنگا بھاگا، لیتا ہے تو یہ جلال اس طرح دم دبا کر الدین بھاگنے بھاگ لگتا ہے. رہا ہے. تمام سامعین سنے، بھاگا، علم اب غیب پر تم بھاگنا زیادہ شروع کر بکواس دیا. مت کرو، تم چپ رہو گے. آپ اور بات دیکھو، کریں علم غیب پر، لاسٹ بول رہا ہوں، آپ تم بول کر بات کریں خاموش ہو گے. جاؤ، مجھے بولنے دو. میرے ہمارے بیچ نہیں میں تھے نہیں کہ بولنا. آپ نے اور جھوٹ میرے میری جو طرف اعتراض ہے اس کا منسوخ کیا ہے. جواب دے کے آگے بڑھو. میں چپ آپ نے چپ چاپ. جھوٹ منسوخ اب اس میری کے بعد طرف تم یہ میرے کیا بارے ہے. میں میرے بیچ میں سنیں، بولو گے، میں فون کاٹوں گا. ضرورت نہیں آپ مجھے، نے میری طرف ضرورت جھوٹ نہیں ہے مجھے. منسوخ یہ بات کیا میں ہے خاموش ہو کے کہ تمہارا آپ 1 نے منٹ سن رہا ہوں. تم اعراب کو اعراب ظاہر غلط کرو. پڑھا. 1 منٹ تو ٹائم جب دے میں رہا ہوں، دونوں اعراب الفاظ کو کا اعراب ظاہر ظاہر نہیں کرو. کیا تو ظاہر سے پہلے 1 آپ نے منٹ میں غلط ٹائم دے رہا کیسے ہوں، 1 کہا؟ منٹ کے جلال اندر اعراب الدین ظاہر کرو. قاسمی کا تحمل ٹوٹ
ٹوٹ گیا. اللہ کی قسم یہ خائف ہو گیا کیونکہ اس کے سامنے محمد رضا ہے. 1 منٹ میں نے ٹائم دیا تھا، تم نے اعراب ظاہر کیا یا نہیں کیا؟ بولو، دونوں جملہ کا اعراب ظاہر کرو. جلدی بتائیے.
दोनों आपने जुमला कैसे का कहा? एराब जाहिर करो। जब मैंने एराब जाहिर नहीं किया, गलत कैसे कहा? एराब जाहिर करना मैं करने के लिए कह रहा हूँ, जब आप हमसे बताइए ना, कंपटीशन कर रहे हो। आपने कैसे फिर देखिए कहा? एक साथ बोल रहा है, एक साथ आपने बोल रहा कैसे है। मैं कहा? बोल के मैं तुमको टाइम दिया, चुप रहा आप बताइए कि जब मैं एराब बोल रहा हूँ, जाहिर नहीं हुआ चुपचाप तो सुनो, गलत कैसे कहा? इस पे रुजू कर चुपचाप लो। सुनो। जब इस पर एराब जाहिर नहीं, तुम्हारी शिकस्त किसी भी लफ्ज में मैं तुम्हारी शिकस्त मैं मान सकता हूँ, क्योंकि तुमसे कंपटीशन हो रही है। चाहे मौजू हो, मौजू के दौरान तुम्हें कोई लफ्ज बोल रहे हो, उस लफ्ज के अंदर कोई गलती होगी, उस गलती को तुमको उस गलती को पकड़कर मैं गलती साबित करके तुम्हारी गलती साबित हो जाएगी, तुम्हारी शिकस्त हो गई। अब तुम ये बताओ कि हल ततकल्लम लुगतल अरबिया, तुमने जो कहा उसमें ततकल्लम के अंदर जबर है या पेश है, और तुमने अलबय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर पढ़ा। अनकर के ऊपर जबर है, लास्ट में रा के ऊपर जबर है या पेश है या जेर है, वो दोनों चीजें वाज़ेह करो, इससे तुम्हारा शिकस्त साबित हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सामईन किराम, इस बंदे ने उससे पहले पकड़ नहीं की, क्योंकि इसको जब मैं साबित किया मंतिकी इसको पकड़ा ना कि आपने मुझे मुर्तद माना है, तो गोया कि मेरा कुफ्र आपको साबित करना होगा, तो ये बेचारा भागना शुरू कर दिया। एक जगह कह रहा था कि मेरा दावा है, दूसरी जगह कह रहा है कि नहीं आप साबित करें ईमान वाला है। तो तूने मुझे काफिर कैसे कह दिया? जाहिल साबित हुआ। हदीस में पढ़ रहा था कि अलबय्यनतु अलल मुद्दाई वल यमीनु अला मन अनकरा, वहां पर जो है जबर है, मंसूब है। अब इसको ये गलत साबित करना। सुन ले क्यों पढ़े तुमने? सुन लो बस सुन लो, तुमने क्यों पढ़े? सुन लो पहले सुन लो। यहाँ जबर मेरी क्यों मर्जी होगा? भाई, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी। अब आप अरबी बताइए कि ये मंसूब गलत है, जो बताइए। डिक्शनरी जो अरबी कायदे में आप है, इसको जो गलत साबित करें, आप मंसूब को गलत साबित नहू करें। सरफ में जो कवाइद है, उसी देखे कवाइद के तमाम मुताबिक सामाइन ये पढ़ना कह है। रहा था कि एराब जाहिर करो, अब जाहिर करा तो गलत खुली साबित करें शिकस्त हो इसको। गई, तुम मर्जी से नहीं, जाहिर करें, मर्जी नहीं चलती, हंसने से जाहिर करें, जाहिर करें, नहीं काम जाहिर चलेगा। करें कि ये गलत है, ये नसब गलत है, साबित करें, ये मरफू सही है या जर सही है, साबित करें। तुम साकिन फोन मत करना काटना। तुम्हारा गलती था। आप बताइए ना कि तुमने क्यों नहीं आपको किया? अगर मैं एराब जाहिर नहीं किया, मैंने एराब जाहिर किया, इसको गलत साबित करें। हाँ, गलत साबित करें। तुम इतनी देर से सोच के और किसी से पूछ के तुम एराब अरे मैं कॉल पर तेरे पास बात कर रहा हूँ, कॉल गूगल में सर्च करना, देखो सर्च करना भी आसान है, सर्च करके देखना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बासनद और बामतन हदीस का, हदीसों का हाफिज हूँ भाई। मैं बात ही नहीं हो रहा है, ये जाहिल बात करोगे इल्म गैब पर, कुछ पढ़ना नहीं आता। बात करोगे इल्म गैब पर, रख दिया रफ़ीदैन पर, और वो 4 हदीस लेकर आ अल्लाहू गया। अकबर। इस रिकॉर्डिंग को सुन के बहुत से लोग अहले हदीस जमात में दाखिल होंगे, आज बहुत से लोग अहले हदीस जमात में दाखिल होंगे। जलालुद्दीन चिश्ती भागना शुरू कर दिया, रफ़ीदैन से भागा, फिर इल्म गैब से भागा। अब भी चांस दे रहा हूँ, बात कर लो इल्म गैब पे, रब्बे काबा की कसम वही दूंगा। बात करते हैं माशाअल्लाह। चले अब मुझे बताइए, पहले मेरा कुफ्र साबित करें। अच्छा, तुम्हारा कुफ्र ये है कि तुम इल्म गैब का मुनकिर हो, और इल्म गैब कुरान और हदीस से साबित है, इसलिए तुम काफिर हो। पहले सबसे पहले आप जो है इल्म गैब जो है, ये बताइए ये कौन सा सीगा है? इल्म गैब, हाँ कौन सा सीगा है? इतने बड़े जाहिल है। देखो इल्म गैब को सीगा कह रहा है, इल्म ये इस्म है, ये इस्म में सीगा नहीं होता। इस्म मजदर होता है, मजदर को इस्म भी कहते हैं, और गैब इजाफत है, मुजाफ मुजाफ इलैह। चलो ठीक। हाँ, यानी आपके नजदीक इल्मुल गैब जो है मुरक्कबे तौसीफी है, मुरक्कबे इजाफी है, मुरक्कबे नाकिस है, मुरक्कबे ताब क्या है? इल्म गैब। अब इल्म गैब पर बात, इल्म गैब तुम नबी को मानते हो, नबी के पहले तारीफ हो जाए ना। इल्म गैब ये मुरक्कबे इजाफी है, मुरक्कबे तौसीफी है, क्या है? मैंने इल्म गैब के ताल्लुक से तुमने जो इल्म गैब तुमने इस्म कहा, सीगा कहा, सीगा तो नहीं है उसको, यहाँ तुम्हारी गलती साबित हुई। ये जब रिकॉर्डिंग आपके उलमा सुनेंगे तो आपको जूता मारेंगे। इल्म गैब कोई सीगा है? मुझे बताइए कि इल्म गैब जो है, मुझे बताइए इल्म गैब कौन सा है, कौन सा मुरक्कब है? कहते हैं इस्म किसे कहते हैं पता नहीं। मुरक्कब बताइए, मुरक्कब बताइए जल्दी। अब मुरक्कब, यहाँ इल्म गैब मुरक्कब की बात नहीं हो रही है। इल्म गैब तुमने कहा कौन सा सीगा है, तुम्हारी इसमें गलती साबित हुई। अल्लाह को इस चीज को सुनाइएगा
बाद क्या में बात जाहिल करते इंसान हैं। हो, चलें फिर चलें। भी मदरसे में जाके इल्म हमारे मदरसे गैब में जो पढ़ो। है, मैं बता दूं, इल्म गैब जो है ये मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ और मुजाफ इलैह। जाहिल को इतना नहीं अच्छा, तारीफ पहले करो। सीगा कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे मालूम नहीं कौन सा इजाफत तुम्हें है, वो तो मालूम मैं नहीं, बोला वरना मुजाफ तुम मुजाफ बता इलैह। देते। इसका जवाब तो पहले दे चुका हूँ, पहले नहीं तुम्हारे बीच में बताया ही मैं आपने, बोला मुजाफ मुजाफ इलैह है। नहीं बताया। मैंने वो बताया रिकॉर्डिंग था, सुन लेंगे। रिकॉर्ड फिर अब चेक कर मुझे लो। बताइए कि सामीन इकराम, इसका झूठ सुन लीजिए, थोड़ा पीछे करके रिपीट करके फिर सुनिए। मैंने जब इल्म गायब के ताल्लुक से इसको कहा, इसने कहा कौन सा सीगा है, हालांकि इल्म जो है सीगा नहीं है, ये मज़दर है। इल्म इसम है, मज़दर है, तो इसको ये सीगा कह रहा है, एक नंबर का जाहिल। और मैंने जब इसको कहा कि इल्म ये सीगा नहीं है, ये मज़दर है और गायब की तरफ इजाफ़त है, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, मैंने बता दिया था। फिर से थोड़ा पीछे करके रिपीट करके आप सुनिए, देखिए मैं सच्चा हूँ, ये झूठा है। इसी तरह ये हर जगह फ्रॉड किया है, हदीस में भी फ्रॉड किया है। और सारा फ्रॉड इसको जब पता चला, ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, रात में भी फ़ोन किया, अभी दिन में जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इससे पहले भी मैंने इसको कॉल किया, मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। ये मोहम्मद रज़ा सेल्फ़ी विक्टोरिया नाहले हग्गिस एक नंबर का जाहिल गवार है। ये सिर्फ हंस रहा है, मुझे मुकम्मल बोलने नहीं दे रहा है। आखिर तक सुनिए, इसका फ्रॉड, झूठ और कुफर साबित हो जाएगा, देख लीजिए। लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ इल्म गैब की करेंगे हमारे जलालुद्दीन चिश्ती साहब। चलो साबित करें। अब हो गया तुम्हारे, ये हो गया इल्म गैब कॉल है मत या नहीं, काटिएगा, तो बोलो नबी को। लुग़वी इस्तिलाही तारीफ करो। अब इस्तिलाही तारीफ की जरूरत नहीं है, आप बात नहीं क्यों लंबी भाई, और जब तो इल्म लंबी- गैब के आखिर टॉपिक पर बात हो रही है तो टॉपिक पर तारीफ ही तो बात हो जरूरी रही है। है। अब बात होगी नबी को इल्म गैब है या नहीं। आपको तारीफ आती है इल्म गैब की लुग़वी आप इस्तिलाही? पहले जैसा तुम झूठ पकड़े गए, तुम्हारी देखिए गलती साबित आपने हुई। मुझसे ये कहा था अब ना कि इल्म नहवी गैब बहस होगी, तो नबी मैं भी को चाहता है हूँ या कि नहीं। नहवी तरीके से ही बहस हो। आप बताइए लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ क्या इल्म गैब की? इल्म गैब नबी को है या नहीं, इतना बात करो। पहले साबित तो हो जाए कि इल्म गैब होता क्या है। इल्म गैब कहते किसको है, किस दरख्त का नाम है, किस चिल्ले का नबी नाम के है? बारे में फाइनल नहीं कर पाओगे, नबी के बारे में फाइनल नहीं कर पाओगे, क़यामत नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ तारीफ में वक्त गुजार दोगे चलो पूरा। मैं साबित कर देता हूँ अब एक तुम लफ्ज बताओ, में। कुरान से नबी को इल्म गैब नहीं है या है? क्यों, तुम हदीस के मुनकिर हो? मैं हदीस और कुरान दोनों मानता हूँ, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे हैं कि कुरान से साबित करें। पहले कुरान होगी, उसके बाद हदीस। फिर ये वक्त पहले और दूसरा तो ये आप वक्त क्यों लगा ज़ाया रहे कर रहे हो, कैद? लफ्ज बढ़ा रहे हो, बिला वजह पहले अल्फाज और बढ़ा रहे बाद हो। की कैद क्यों लगा रहे हो? मेरी मर्जी में कहीं मैं से भी बोला साबित तुम कर हदीस लूं। से भी साबित करो, मैं मान लिया ना। हाँ बस बस बस, बात खत्म। तो पहला और दूसरा ये मत कहो। अब देखें, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत आती है, हदीस नंबर है 4855। उसमें अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इसने कहा है कि इल्म गैब को रसूलुल्लाह को मानना यह कुफ्र है, इसने काफिर कहा है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की बात जानते हैं, तो उसने झूठ बोला, उसने झूठ बोला। सवाल ये है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये वजाहत कर रही हैं कि जो ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की बात बताते हैं, और कल का जो तयन होगा वो इल्म गैब से ही होगा, क्योंकि अम्मी आयशा की दलील उस पर इल्म गैब की ही है, सूरह लुक़मान की। अब सवाल मेरा ये है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार कर रही हैं। अब जलालुद्दीन चिश्ती साहब को चाहिए कि अम्मी आयशा पर जरा फतवा लगाकर दिखाए, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार किया है। बात हुई तुम्हारी। हाँ करो। हाँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और बुखारी शरीफ की भी हदीस है। बुखारी शरीफ की हदीस मैं पहले पेश करता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है 1200, ये बुखारी शरीफ बदाइल खल्क में, बुखारी शरीफ बदाइल खल्क में हदीस है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये सही हदीस है। हज़रत उमर फरमाते हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ रखे मिंबर पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए खल्क से लेकर आखिरी इंसान के जन्नत में या जहन्नम में जाने तक का हर वाक़िया बयान फरमाया। कल का वाक़िया, परसों का वाक़िया, क़यामत और क़यामत के बाद जन्नत में जाने तक का वाक़िया। ये तो एक हदीस हो गई। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में तशरीफ ले गए। वहाँ पर अल्लाह ताला ने हुजूर से पूछा कि मलाए आला के फरिश्ते किस बारे में बहस कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह तू ही बेहतर जानता है।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دست شفقت، اللہ کی کیفیت، اللہ اپنے شان کے مطابق حضور کے منڈی پر یعنی دونوں شانوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست شفقت، دست قدرت رکھا، اور اس حدیث میں یہ لفظ ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے، زمین و آسمان میں سب کچھ میں نے جان لیا۔ اب علم غیب کا تم جو جس حدیث سے تم ثابت کر رہے ہو، اس حدیث پر محدثین نے استدلال کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انکار ہے وہ علم ذاتی ہے، اور علم عطائی اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ علم غیب کسی کو غیر کو نہیں دیتا ہے، اپنے پسندیدہ رسول کو دیتا ہے۔ تو دینا بھی ثابت ہوا، تو عطائی علم بھی ثابت ہوا، اور عطائی علم اتنا ہے کہ دنیا قیامت تک سارا علوم حاصل ہے۔ اور فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ میں نے جان لیا۔ تو سب کچھ تو غائب میں آتا ہے آپ کے حساب سے بھی، جو سامنے نہ ہو اس کو غائب کہتے ہیں، اور جو کل کی بات ہے اس کو بھی غائب کہتے ہیں۔ کل کی بات کو حضور نے بتایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تو آخری وقت میں دودھ پیے گا، اور ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ تم اس جنگ میں شریک رہو گے۔ حضرت ایک صحابی عورت کو فرمایا حضور نے کہ تم اس جنگ میں شریک رہو گے جو عیسائیوں چلو کے وقت خلاف ہو جنگ گیا، ہوئی۔ ایک ایک دلیل پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، جامع ترمذی کی جو انہوں نے روایت پیش کی ہے وہ ادھوری پیش کی ہے، حالانکہ وہ خواب کا معاملہ، چونکہ انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، اس لیے ہم خواب پر بحث نہیں کرتے، لیکن اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں امام قتادہ ہیں جو کہ تابعی ہیں لیکن مدلس ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی طبقات کے اندر مدلسین کے طبقات میں ذکر کیا ہے اور امام قتادہ کو مدلس قرار دیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الام کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ مدلس راوی جب ان سے بیان کرتا ہے اور سما کی تصریح نہیں کرتا، حدثنا فیہ او سمیت، جب تک کہ وہ حدثنی نہ کہہ دے یا سمیعت نہ کہہ دے یا اخبرنی نہ کہہ دے یا قال لی نہ کہہ دے، وہ روایت سما پر محمول نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ لا نقبل، مدلس کی روایت قبول نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے بھی یہی وضاحت کی ہے کہ مدلس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں بھی اس چیز کو لکھا ہے کہ مدلس کی انا بغیر سما کی تصریح کے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو امام قتادہ جو آپ نے یہاں پر روایت پیش کی ہے اس میں امام قتادہ ہیں، مسند احمد میں بھی روایت آئی ہے، مسند احمد کے محقق شعیب ارنوٹ حالانکہ یہ نہیں مانے گا لیکن اس کے محقق نے اس روایت کی تضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسری بات، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی انقطاع کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ سند میں انقطاع بھی ہے، انشاءاللہ اگلی ٹرن میں اس کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلی علت جو ہے وہ امام قتادہ رحمہ اللہ کی تدلیس ہے۔ امام قتادہ مدلس ہیں، تو مدلس کی انا بغیر سما کی تصریح کے قبول نہیں، تو سب سے پہلے تو آپ اس کی سما کی تصریح پیش کریں گے امام قتادہ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے انہوں نے یہ جو وضاحت کی ہے، سامعین اکرام اس کا فراڈ آپ خود دیکھ لیجئے، اسکرین پر جو حدیث دکھ رہا ہے اسی حدیث پر یہ بات کر رہا تھا کہ اس حدیث میں تدلیس ہے، ضعف ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں نیچے آپ دوسرے پیج کے آخر میں دیکھ لیجئے صحیح حسن الاسناد، یعنی یہ حدیث صحیح بھی ہے حسن بھی ہے۔ حسن کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھا اس کا سند ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کوئی بھی محدث اس کو ضعیف نہیں کہہ رہا ہے، صرف وکٹورین نبی کے غدار اور قادیانی کا دلہ اور نبی کے معراج کو خواب ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو جھٹلا رہا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا بے ایمان غدار ہے، اور اس حدیث پر بات کرنے کے لیے کل سے میں کال کر رہا ہوں، کم سے کم 5 بار اس کو کال کر چکا ہوں، میرا کال نہیں اٹھا رہا ہے۔ کہ وہ وہاں پر جو نفی کر رہی ہیں وہ ذاتی علم غیب ہے نہ کہ عطائی۔ تو سامعین، حدیث کے اندر ایسی کوئی قیود نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز کو وضاحت کی ہے اور کہا کہ محدثین کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں امی عائشہ کی وضاحت پہلے ہے،
اس وضاحت میں کہاں پر عطائی کا لفظ ہے اور کہاں پر جو ہے ذاتی کا لفظ ہے، وہاں پر انہوں نے علی الاطلاق اس کی تردید کی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کل کی بات جانتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس کا ایک فراڈ اور دیکھیے، یہ جو حدیث سے دلیل بنا رہا ہے اس حدیث کو محدثین اکرام نے صحیح نہیں مانا، کیونکہ اس حدیث میں معراج کا بھی انکار ہے، اور معراج کا انکار صحیح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں معراج فرمائے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ تھی ہی نہیں۔ حضرت عائشہ مدینہ شریف میں حضور کے گھر میں دلہن بن کر آئی، اس وجہ سے اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے حضور کے معراج ہونے کا انکار کیا ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو اس اعتبار سے محدثین نے صحیح نہیں مانا، کیونکہ جس وقت معراج ہوئے اس وقت حضرت عائشہ حضور کے گھر میں تھی ہی نہیں، یہ بات ہے۔ اور ایسے حدیث ہے جس کو محدثین انکار کرے، محدثین دلیل نہیں بناتے، کیونکہ ایک حدیث کے ایک حصے سے اگر انکار ہو اسی حدیث کے دوسرے حصے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، پوری حدیث کو اس وجہ سے محدثین انکار کرتے ہیں، اور ایسے حدیثوں سے دلیل بنا کر صحیح حدیثوں کو، قرآن کی آیاتوں کو وکٹورین خبیث جو انکار کر رہا ہے، یہ اس کی گمراہی اور بے دین ہے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر کلام ہے، اور جب حدیث کے ایک حصہ پر اشکال ہوتا ہے اور اس حدیث کے پورے حدیث کے دوسرے الفاظ پر بھی اشکال آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی کہ حضرت عائشہ فرماتے کل کی بات نہیں جانتے۔ بدر کے لڑائی کے پہلے حضور نے فرمایا یہ کل یہ ہوگا، ابو جہل یہاں مرے گا، ابو لہب، یہ عتبہ شیبہ یہاں مریں گے کفار، حضور نے کل کی بات بتایا، اور کل کی بات ہزاروں باتیں حضور نے کل کی بتایا، تا قیامت حضور ہر واقعہ جانتے تھے۔ اور یہ جو حدیث ترمذی کی جو حدیث میں نے پیش کیا، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اور جنت میں جنتی کے داخل ہونے تک، جہنم میں جہنمی کے داخل ہونے تک ہر واقعہ حضور نے بتا دیا۔ تو یہ سارے احادیث سے حضور کے علم ثابت ہوتا ہے، اور جو انکار کے لیے حدیث پیش کر رہا ہے اس حدیث کو محدثین نے صحیح نہیں مانا، کیونکہ اس حدیث میں معراج کا بھی انکار ہے۔ اب جو حدیث کا نمبر اس خبیث نے بتایا اس نمبر پہ جا کے چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے گا، وہاں معراج کا بھی انکار ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں وکٹورین اہل حدیث نبی کے معراج کو نہیں مانتے، اس وجہ سے یہ کافر ہے کہ فمن کا ذبح، اس نے جھوٹ بولا۔ تو اس روایت میں آپ مجھے عطائی اور ذاتی کی تقسیم دکھائیں گے کہ امی عائشہ نے کہاں پر یہ تقسیم کی ہے، ٹھیک، کیونکہ روایت پہلے ہے، محدثین اور مفسرین اور شارحین بعد میں ہیں، ٹھیک۔ دوسری بات، حضرت عمر کی جو انہوں نے روایت پیش کی ہے وہی حضرت عمر کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم کو مامور نہیں کیا، یعنی اس کی وضاحت نہیں کی۔ بخاری شریف کے اندر یہ مل جائے گی، کتاب الزکوٰۃ میں، کہیں گے تو نکال دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے راوی حضرت عمر ہیں اور ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے انسان تک کی خبر اللہ کے رسول نے دے دی، تو اس میں حضرت عمر راوی ہیں، وہی حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں رسول اللہ نے ہم کو متنبع نہیں کیا، گویا کہ ثابت ہوا ہر چیز کی خبر نہیں دی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ نجم میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے مگر اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کا خبر دینا ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ خود سے نہیں تھا، اب یہ اللہ کے بتانے سے تھا۔ اب ان کا یہ مغالطہ ہوگا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ خود سے نہیں بتاتے، عطائی ہی ہے۔ تو ہم نے یہی کہا کہ علم غیب کی تعریف آپ کریں۔ علم غیب کا معنی کیا ہے؟ علم غیب کا معنی محدثین مفسرین نے بیان کیا ہے، اصطلاحی تعریف اس طریقہ سے ہے کہ جو حواس خمسہ کے بغیر جان لیا جائے وہ علم غیب ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آتی تھی اس کی شکل کیا تھی؟ وہ حواس خمسہ سے باہر آپ ثابت کریں، اور پہلی بات تو آپ ترمذی کی روایت ثابت کریں، اور امی عائشہ کی حدیث میں ذرا مجھے عطائی اور ذاتی کا لفظ دکھائیے، ورنہ تو آپ جھوٹے ہیں۔ یہ صرف ایک روایت ہے، انشاءاللہ کہ مزید پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے ترمذی پیش کریں۔ بات ہو گئی۔ پہلے تمہاری لفظی غلطیاں یہ ہوئی، تم نے زحبی فرمایا، اور سامعین اکرام پیچھے جا کر ریپیٹ کر کے امام زحبی فرمایا، حالانکہ زہابی، امام زہابی۔ اور دوسری بات، تم نے وما ينطق عن الهوى کہا، وہ لفظ بھی
सामीन इकराम कुरान की आयत भी कितना गलत पढ़ता है, जरा बड़ी हाँ है आयत नहीं है, वो आयत है। मुकम्मल मेरे बीच में नहीं बोलना, तुम्हारी आयत सारी नहीं है, गलती, जमा क्यों कह रहे सारी हो? गलती आयत का है। पोल खोलूंगा। तुम लफ्ज़ कितने गलती जाहिल नहीं, हो, लफ्ज़ आज गलती होता आज है, पता गलती। चल जाएगा आज तुम किससे पंगा ले नहीं, रहे हो, गलती पता क्यों कह चल रहे हैं? जाएगा। गलती बोलो ना, चुप हो जाओ, गलती। मैं बात मुकम्मल करूं, बीच में नहीं, तुम्हारी बात खामोशी से सुना मैंने। और जो तिरमिजी शरीफ की हदीस है, इसने कहा ख्वाब का वाकया है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कितने बड़े जाहिल है, मेराज का वाकया को ख्वाब का वाकया बता रहे, हालांकि मेराज जिस्मानी और जागते हुए नबी ने मेराज फरमाया, क्योंकि अहले हदीस के नजदीक मेराज जिस्मानी नहीं थी, कादियानी की तरह ये लोग रूहानी हदीस पढ़ो। मेराज का और ख्वाब के मेराज का भाई हदीस कायल पढ़ो, है। हदीस पढ़ो। इस वजह से तिरमिजी शरीफ की हदीस है, ये नंबर तिरमिजी बताओ। शरीफ का हदीस का तुमने फोटो मैं भेज दे रहा हूँ। उस हाँ, हदीस हदीस का में नंबर अल्लाह के बताओ। नबी मेराज में जब तशरीफ ले गए और कुर्बे खास में मालाए आला के अरे फरिश्ते भाई मैं कह तकरार रहा हूँ कि फरमा रहे थे। हदीस पढ़े, हदीस पढ़े पूरी हदीस सनद पढ़ के रहा साथ, हूँ मतन के कि साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हदीस वसल्लम ने अरबी में है, फरमाया, अरबी में सनद के और मतन के साथ दोनों। मैंने जो पढ़ा अभी टाइम नहीं अजान का देखें, टाइम हो रहा आपने है, मुझसे नहवी अजान का मांगा, टाइम हो रहा मैं है, चाहता अभी हूँ आप मेराज सनद का और मतन इतनी पेश बात मैं करें। बोला ना, पहले ही बोला, मैं नमाज के टाइम पे मैं चले कर मतन दूंगा। पेश करें, हदीस की सनद ना पेश करें, मतन पेश करें हाँ, अरबी मैं में। मतन सनद अभी सारी बात मुकम्मल बयान मतन नहीं कर अरबी में पाऊंगा। पेश करें, अरबी तुमने में। मेराज का इनकार किया, ख्वाब नहीं, बताया, अल्लाह की मेराज के कसम वाकया को आपने ख्वाब ये बताया। कहा है, ये आपने, मेराज मैंने में कहा मैं हुआ इसको था। साबित करने के लिए अल्लाह तैयार ताला हूँ। ने जब अल्लाह ताला ने इल्म दिया तो हुजूर फरमाते हैं माफिस समावाती फअलिमतु माफिस मैं समावाती कह रहा हूँ पूरी और हदीस पढ़े मुहद्दिसिन ने भाई इस हदीस को तिरमिजी सही की। कहा। किसी मुहद्दिस ने पूरी इसको हदीस ज़ईफ आप नहीं क्यों नहीं कहा, पढ़ रहे भाई, ताकि आवाम सुने? किसी पूरी हदीस मुहद्दिस पढ़े ने ना। इसको ज़ईफ नहीं कहा। मैं अरे सनद पूरी इसका हदीस तो यूट्यूब पढ़े। पे डालूंगा, सनद दिखाऊंगा मेरे और सामने अहले यूट्यूब हदीस पे का क्या लेगा, फरार मेरे बेनकाब सामने डालो, करूंगा। और तमाम हजरत सामीन उमर, देखें। भाई साहब ये भागना शुरू कर दिया, हदीस पढ़ो ना मेरे हदीस सामने। तुम बीच में नहीं बोलना, पूरी बीच में नहीं पढ़ो, बोलना, पूरी तुम्हारी सनद और सारी मतन बातों के का मैं साथ। बेनकाब या कर हदीस रहा का हूँ। नंबर बताओ, हदीस का नंबर बताओ। हजरत उमर के बारे में तुमने कहा कि अरे पहले हजरत यार उमर ने तिरमिजी फरमाया पढ़ो इस भाई, मामले में तिरमिजी अल्लाह के नबी ने पहले मुतनब्बी। तिरमिजी पर बात करो भाई। कौन सी हदीस नंबर है बताइए? आपने मुझसे कहा मैंने मेराज का इनकार, मैं दिखाऊंगा ख्वाब का लफ्ज मैं वहाँ पे, फोटो आप भेज रहा बताइए। हूँ आपको। हाँ मुझे अभी भेजे तब आगे बढ़िएगा। अभी नंबर बताइए या तो तिरमिजी का मैं निकालूं। मुनाफिक, तुम्हारा नाम भी मुनाफिक लिख के रखा, मैं भेज रहा हूँ अभी तुमको। वो तो पूरी उम्मत अभी जाएगी ना रिकॉर्डिंग, तब सुनेगी, हाँ, तब पता। मुनाफिक देखा जाएगा तुम्हारी मुनाफिक का टक। हदीस भेजो। आपने कहा मैंने नजदी मेराज का इनकार मुनाफिक, किया, मैं इसको ख्वाब का वाकया साबित करूंगा। नजदी मुनाफिक देख लो, अभी ये भेज दिया तुमको। यह तिरमिजी शरीफ की हदीस और बुखारी शरीफ की हदीस भी भेज रहा हूँ। पहले मुझे बुखारी की याद है, मुझे आप तिरमिजी की भेजें। बुखारी की, वहां तुमने कहा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इसके बारे में, अल्लाह के नबी ने मुतनब्बी, कहाँ लिखा है? मैं पेश करूंगा, पहले तिरमिजी दिखाइए, कहाँ मेरे पास नहीं आया अभी तक। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु उस हदीस में, बुखारी अरे शरीफ की भाई हदीस में तिरमिजी फरमाते पहले हैं, पेश करें, जिसने पहले याद तिरमिजी नहीं का। रखा, जिसने याद रखना था याद रखा, जो भूल गए वो भूल गए। हर ठीक है, वाकया बयान किया था। पहले हो तिरमिजी सकता है तो हजरत पेश उमर करो, भूल भेजी गए। क्यों नहीं? हजरत उमर ने, हुजूर ने अरे वाकया भाई बयान किया, तिरमिजी की हजरत उमर रिवायत भूल पेश गए। करोगे या नहीं? ये तो हदीस तिरमिजी में पेश बुखारी में करो। साबित हो रहा है। अरे पहले तिरमिजी तो पेश करो, भेजो, मैं पेश इंतजार कर रहा हूँ। भेज दिया तुमको। मेरे पे नहीं आई अभी तक, कहाँ भेजे अब हो? जब तुम दूसरे नंबर से कॉल किए हो तो मेरा व्हाट्सएप नेट बंद है। अभी देखो झूठ बोल रहा था कि मैंने भेज दिया, सुम्मा हाँ, मैं नाउजुबिल्लाह। भेज दिया तो जा नहीं रहा है, नेट बंद है। तो तुम जब कैसे कॉल कह दिया कि मैंने काटोगे भेज तभी दिया? जाएगा। चलो नंबर बताओ तिरमिजी का। मैं हदीस भेज दिया, मैं तिरमिजी का स्क्रीन नंबर निकाला बताओ, मैं हूँ, पढ़ रहा उसमें हूँ नंबर तिरमिजी लिखा हुआ शरीफ। नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ तिरमिजी, कौन सी नंबर बताओ। तुमने सफा बगैर बताओ। जाने तुमने उस हदीस को ख्वाब का वाकया क्यों अरे मैं बताया? अल्लाह की कसम उसको साबित ख्वाब, करूंगा, ख्वाब का अल्लाह की वाकया। कसम, बार बार झूठी कसम खा रहे हो। जब मेराज का वाकया तुम ख्वाब का ये बता आपको रहे हो, कैसे पता, इसका आपको मतलब कैसे तुम पता कि कादियानी हो। झूठी कसम है? तुम कादियानी हो, नबी के मेराज को ख्वाब जल्दी मानते से हो। हदीस का नंबर बताओ ताकि आवाम सुने। तिरमिजी का कादियानी भागवत, साबित हुआ, विक्टोरियन। तिरमिजी का ये नंबर जो बताओ। अहले हदीस विक्टोरियन कादियानी साबित हो गया। तमाम साले सामाई देखें, तिरमिजी पर झूठ बोल कादियानी रहा है, मैं अपना मालूम, ख्वाब का लफ्ज दिखाने वाला हूँ, दिखाओ साले जल्दी से। साला हरामजादा खबीस कादियानी, हराम।